نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم درس حدیث کی دوسری حدیث کی تفسیر میں مسلسل چل رہے ہیں اور اس حدیث کے چوتھی جز پر، لاسٹ آخری جز پر ہم بحث کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا الدین النصیحہ، اس کے آخری حصے پر اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے دین نصیحت ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ائمۃ المسلمین کے لیے، یہ چاروں ہم نے بیان کیا ہے اور آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ اور آخری جو ہے وہ عامتہم، یعنی دین خیر خواہی کا نام ہے، عام لوگوں کے لیے بھی۔ عام لوگوں کے لیے خیر خواہی کا مطلب کیا ہے اور عام لوگوں سے مراد کون ہے؟ عام لوگ جو ائمۃ المسلمین کے علاوہ لوگ ہیں وہ عام لوگ ہیں، یعنی جو لوگ اصحاب ولات، جو گورنر نہیں ہیں، جو حکمراں نہیں ہیں، جو امیر نہیں ہیں، یہ امراء کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ عام لوگ ہیں۔ ان عام مسلمین کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ عام مسلمین کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب سب سے پہلے یہ ہے کہ ارشادہم لمصالحہم فی آخرتہم و دنیاہم، کہ سب سے پہلے انہیں یہ ہم بتائیں کہ ان کی دنیا اور آخرت میں بھلائی کس چیز میں، یعنی دنیا اور آخرت کی اچھائی ان کو سمجھانا اور اس کی رہنمائی کرنا، یہ عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی ہے، سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے مساعدتہم بقضاء حوائجہم وحل مشاکلہم، ان کا تعاون کرنا ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کر کے اور ان کی مشکلوں کو دور کر کے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی پریشانی حائل ہے یا کسی کو کوئی ضرورت لاحق ہے تو ان ضرورتوں کو اور ان مشکلوں کو حل اگر ہم کر دیتے ہیں تو یہ عام انسان کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اور اگر ہم اس کو حل نہیں کر رہے ہیں تو اس کو ہم خیر خواہی نہیں بول سکتے۔ اس کا مطلب طاقت کے باوجود ہم حل نہیں کر رہے ہیں تو ہمارے پاس دین بھی نہیں ہے۔ یہ ہے عام انسان کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب۔ عام انسان کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے وہ محبتہم، ان کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ ان کے ساتھ محبت کا مطلب ان کو اپنے دل میں جگہ دینا ہے، ان کو خود سے زیادہ بہتر سمجھنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تو جب ہم دوسروں کے ساتھ محبت بولتے ہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم جو اپنے لیے اپنے دل میں پسند کر رہے ہیں ویسے ہی اپنے بھائی کو بھی اپنے دل میں پسند کریں اور ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں۔ جب تک ہم دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے تب تک ہم ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے نہیں ہیں اور ان کے ساتھ صحیح معنی میں محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الدین النصیحہ کہا ہے لعامتہم، یعنی ان کے عام لوگوں کے دلوں کے اندر خوشی پیدا کرنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کو خوش دیکھنا چاہتے تھے اور ان کی خوشی کے لیے جو بھی بن پڑتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک انسان اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے جو خیر خواہی کے عوض میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بندے کو ملتا ہے۔ تو دین خیر خواہی کا نام ہے اور یہ خیر خواہی عام انسان کے ساتھ جو کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے سب سے پہلے ان کو دنیا اور آخرت کی صحیح رہنمائی کی جائے، دوسرا ان کی ضرورتیں پوری کر کے اور ان کی مشکلوں کو حل کر کے ان کا تعاون کیا جائے، تیسرا ان کے ساتھ محبت کیا جائے، دل میں جگہ دیا جائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور چوتھا
ان کے دلوں کے اندر خوشی پیدا کی جائے۔ خوشی پیدا کرنے کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایسے ہی موقع پر فرمایا تھا، جو تمہارے ساتھ ظلم کرتا ہے تم اسے معاف کر دو، جو تمہارے ساتھ برا کرتا ہے تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جو تمہیں دینے سے منع کرتا ہے تم انہیں عطیہ کرو۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پیش کرنے کے لیے کہا ہے، یہ ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے ساتھ حسن سلوک ہے، جس کو ہم خیر خواہی کہتے ہیں۔ تو یہ خیر خواہی کرنے والا جو ایک عام انسان کے ساتھ کرتا ہے، یہ خیر خواہی کرنے والا دیندار انسان ہے۔ ہم یہ بول سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو دیندار بنایا ہے۔ تو الدین النصیحہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، وہ اللہ کے لیے بھی خیر خواہی ہوگی، کتاب اللہ کے لیے بھی خیر خواہی ہوگی، رسول اللہ کے لیے بھی خیر خواہی ہوگی، ائمۃ المسلمین کے لیے بھی خیر خواہی ہوگی، اور عام مسلمانوں کے لیے بھی خیر خواہی ہوگی۔ یہ 5 خیر خواہیوں کا مجموعہ دین ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم جو ہمارے درس حدیث کے سلسلے کی دوسری حدیث ہے، یہ ہے کہ دین سراسر خیر خواہی ہے، یہ سب کے لیے خیر خواہی ہے، عام خیر خواہی ہے، پوری انسانیت کے لیے خیر خواہی ہے، اللہ کے لیے خیر خواہی ہے، رسول اللہ کے لیے خیر خواہی ہے، کتاب اللہ کے لیے خیر خواہی ہے، ائمۃ المسلمین کے لیے خیر خواہی ہے، اور تمام انسانوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی ہے۔ یہ خیر خواہی کرنے والا انسان دیندار انسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر خواہی کرنے والا مسلمان بنائے اور بہترین دیندار بنائے، تاکہ ہم دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن کر پیش ہو سکیں اور ہمیں دیکھ کر دوسرے لوگ ایمان کے اوپر چلنے والا بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔